اور اگر تمہیں 20-20 سال کی لمبی جنگیں لگ کے اپنے آپ کو ضائع کر کے سیکھنا ہے تو بچے ہم تجھے بچا تو نہیں سکتے. ہاں اگر تو چاہتا ہے اور چاہتی ہے، میری بچیاں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں کہ میں کم عرصے میں سیکھ لوں، اس کھڈ میں جا کے نہ گھسوں جہاں پہ ہمارے بڑے جا کے تباہ و برباد ہوئے. غلط ٹرن لے لیا میں نے اور 3 سال ضائع ہو گئے میرے. تو بیٹا آج سے یہ یاریاں چھوڑ اور استادوں کے پیروں سے لپک جا. باپ کو جا کے گلے لگا. آج اپنے سب سے بڑا استاد تیرے گھر میں تیرا باپ بیٹھا ہے، وہ باپ جس کی ناکامیوں کے اندر تیری کامیابیاں چھپی. پوچھ جا کے ان سے کہ تسی کیوں نہیں کر سکتے یا تسی کیوں کیتا، کس طرح ہوا، سانو دسو کیسے ڈیل کیا، پہلا کروڑ کیسے بنایا جاتا ہے، 10 بندوں کی آرگنائزیشن کیسے کھڑی کرے. پوچھ جا. تو 2 آدمیوں کو قائل کر لے اپنے ساتھ بزنس کرنے کے لیے، پھر گل کری ساڑھے نال، اور 5 لاکھ روپے آئیں اور وہ پارٹنرشپ نہ ٹوٹ جائے نا، میں اپنی مسند چھوڑ دوں گا. یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا آسان کیسے کرے گا بیٹا؟ میری بڑے عمر کے جو بیٹھے ہوئے ان سے کیسے کریں گے ہم؟ کیونکہ آخر میں جا کے سوال آخرت میں بھی یہی ہونا ہے اور یہاں بھی ہونا ہے. بنایا کیا تم نے؟ اوقات کیا بھائی تیری؟ علمی لحاظ سے کہاں کھڑا ہے تو؟ عبارت کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے؟ عمارت کے ساتھ کہاں کھڑا ہے تو؟ Who are you؟ کس بات کی مستی ہے؟ کیا بنایا تم نے لائف میں؟ کیسے؟ اور آخرت میں بھی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کیسے اللہ کو جواب دے گا؟ بھائی میں نے زندگی تجھے کی کیتا تو میرے نال، what did you do with it؟ کیا جواب دے گا؟ اس حسن، اس کمال، اس جمال، یہ جوانیاں، یہ علم، یہ لغت، یہ شکل، کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا بنایا؟ کتنی بڑی سلطنت ہے تیری؟ کتنے لوگ آتے ہیں تیرے پاس؟ کتنے لوگ تیرے سے استفادہ حاصل کر کے گئے ہیں؟ کتنی کمیونٹی ورکنگ کی ہے تو نے؟ کتنے سینوں کے دل دھڑکتے ہیں تیری وجہ سے؟ کتنے لوگ تیرے گیت لاپتے ہیں تیرے؟ کیا بنایا زندگی میں؟ کتنا خون دیا ہے تو نے قوم کو؟ کتنا جگر کلیجہ دیا ہے قوم کو تو نے؟ اور میں تجھے بتاؤں، یہ سیلفش لائف گزارے گا نا، اکیلا ہی ہوگا. سیلف لیس لائف گزار، کندھوں پہ لے کے آئیں گے لوگ تجھے پنڈال کے اندر. چھوڑ دے اس خود غرض کاسمیٹک مصنوعی دنیا کو چھوڑ دے. روحانیت کی طرف آ، اسپرچویلٹی کی طرف آ. ختم کر دے اپنے اندر کی اس میں کو. آج ہی اپنا علم والوں کے آگے، اسی انسٹیٹیوشن کے اساتذہ کی تکریم اور تعظیم کرنا سیکھ. میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تیرے رٹے تجھے نہیں چلا سکتے، ادب تجھے لے جائے گا کہیں. عبداللہ بن مبارک says we used to learn ethics and etiquette for 30 years. ہم 30 سال ادب سیکھتے تھے، 20 سال علم پڑھتے تھے. ہم 30 سال بھنڈ مار رہے ہیں، 20 سال اس پر مزید بھنڈ مار رہے ہیں. بھونگیوں میں بھونگیاں ہماری زندگی. تو اگلی نسل جو تیز ہے یہ گوگل اور سوشل میڈیا والی، بیٹا آن لائن استاد مل سکتا ہے مگر جوتا اور پیر کہاں سے لائے گا اس کا اسکرین کے اوپر؟ اس کے لیے تو سفر کرنا ہے تو نے. کہاں ایک جن بیٹھا ہوا ہوگا اللہ کے ہاتھ کے نیچے، کیسے تلاش کرے گا؟ کیسے اس کی صبح شام دیکھے گا جا کر؟ صبر اور یقین رکھ، تیری منزل آسان ہے. یہ ٹوٹی خلاص گیا تو درد سینے چوڑے کرتا ہے، تکلیف سینے چوڑے کرتا ہے، ہجرت انسان کا سینہ بڑا کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا شیخ صاحب نہیں بڑیاں بڑیاں گلاں تسی کرتے ہو، اوے بڑی گل کرے گا تو بڑے میدان مارے گا نا. اور یہ دنیا پانی ہے اور تیرا دل ایک کشتی. میں تجھے دنیا کو کر کرنے سے، یہ علم حاصل کرنے سے، ڈگری حاصل کرنے سے، بزنس کرنے سے، سرداریاں رکھنے سے منع نہیں کرتا، مگر دنیا کو دل سے باہر رکھی. اگر پانی کشتی کے اندر ہوا نا تو گیا تھا. اس پاور کے بعد بھی، اس شہرت کے بعد بھی ہم دیسی آدمی ہیں، زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور چارپائیوں، منجیوں اور کھیتوں میں سونے والی سوچ ہے ہماری.
اللہ تجھے طاقت دے، دعا ہے میری، تجھے مقام دے، دعا ہے میری، تجھے مرتبہ دے، تجھے علم دے، مگر تجھے غنا بھی دے اس دنیا سے، کہ تیری آنکھیں اور تیرا دل اس دنیا میں نہ سوتا۔ Your heart should not live in this world, your heart should be up there۔ پھر کونکر کر اس کو، پھر بنا سلطان اپنے آپ کو، مگر یہ جیسے ہی دنیا گھسی اندر، اوے بڑے بڑے لوگ گرا دیے، بڑے بڑے سورما دیکھے ہم نے، باتیں تھی ان کی، آج کہیں بکے پڑے ہوئے ہیں، جھکے پڑے ہوئے ہیں، بوٹ پالشیاں کر رہے ہیں، تھلے لگے ہوئے۔ وہ علم ہی کیا جو سجدہ دے دے کسی کو، وہ علم ہی کیا جو کسی کے پیروں میں جا کے پڑ جائے، وہ علم ہی کیا جو دلیر نہ بنائے انسان کو، وہ علم ہی کیا جو بہادر نہ بنائے انسان کو، وہ علم ہی کیا یہاں سے رگ کاٹ دے اپنی عزت اور رسولوں کے پیچھے، وہ علم ہی کیا جو یاریاں نہ نپٹائے یاروں کے ساتھ، جو وفا نہ کر سکا کسی کے ساتھ، جو دل نہ دے سکا کسی، وہ علم ہی کیا جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر کو پڑھ نہ سکا۔ احسن الخلق اجمل الخلق اکمل الخلق عارف الخلق اعظم الخلق انور الخلق ارفع الخلق اشرف الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 دن اپنے نبی کی رکھ سیرت یہاں پر، میرے ہی مدرسے کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے یہاں دیکھ رہے ہیں مجھے، 1 دن سیرت کی کانفرنس رکھ، 1 گھنٹہ بولوں گا اپنے نبی کے اوپر، تیری 6 دن کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی کہ تیرا نبی کیا تھا، کیا بندہ تھا، کیا بادشاہ تھا ہمارا، جملے تھے آپ سے، کیا مزاج تھی اس کی ان قوموں میں، پیپل وتھ ایٹیٹیوڈ۔ پوچھا نا اس نے، تم آئے ہو ہمارے ڈیرے پر، رومی جرنل کہتا ہے تو یو lizard eating people، چھگلی کھانے والی قوم آئی ہے آج رومیوں سے بات کر رہی ہے۔ جواب تھے ہمارے لوگ، انہوں نے کہا ہمیں خون پینے کا شوق ہے، سنا ہے تمہارے علاقے میں رگوں میں خون بہت میٹھا ہے، we have come here to drink the blood of the Romans۔ That was the attitude of those people۔ کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھی، کوئی غلطیاں تھی تو اس کے لیے معذرت ہے، آپ کو بٹھانا لازم تھا، آپ یلغاری ایسی کر رہے تھے، جو اچھی بات کی وہ آپ کے لیے تھی۔ ایک شعر سنا کے آپ کی زندگی ایک مشکل سفر ہے، ایک زندگی بڑی کاٹ ہے اس زندگی میں انسان کی، ہاں جاہل کے لیے نہیں، غافل کے لیے نہیں، وہ جسے غیرت کا ترجمہ نہیں آتا اس کے لیے نہیں، غلام کے لیے نہیں۔ ایک وہ زندگی ہے جس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگ چلاتے ہوں گے اس کو، ہر شخص اس کی زندگی کے اوپر سلطہ رکھتا ہوگا، ہر آدمی اس پر ڈومیننٹ ہوگا، ہر بندہ اس کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہوگا۔ ایک یہ فارمیٹ ہے لائف کا، اس کا اپنا نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی فیصلہ ہے، نہ کوئی ڈیسیشن میکنگ ہے، نہ کوئی پرسپیکٹو ہے، وہ غلام ہی ہے اور لوگ چلاتے ہیں اس کو۔ ایک یہ زندگی کا ماڈل ہے۔ اور ایک زندگی کا ماڈل ہے جس میں چاہے وہ جتنا ٹوٹا پھوٹا بکھرا شیٹرڈ اپارٹ ہو، جتنا کنفیوزڈ، ڈاؤٹ فل، شکی، مضطرب، جتنا زیادہ انکلیئر ہو اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اس کے بارے میں، پھر بھی اس ٹوٹی ہوئی حالت میں بھی وہ کبھی بھی غلام نہیں تھا۔ ایک غیرت تھی اس کے اندر کہ اس چھوٹی سی زندگی میں
میں سنبھالوں گا اپنی لائف کے فیصلوں کو. I will control my life as much as I can. مگر وہ زندگی کہاں جہاں تجھے آزادی مل جائے، وہ زندگی کہاں جہاں تجھے ٹیکس نہیں دینا پڑے اپنی فریڈم کا، اپنی سلطنت بنانے کا. وہ زندگی کہاں جہاں ہر علاقے، ہر کلیے، ہر فیسٹ اور ہر جہت کا ایک سردار تجھے نیچے نہیں لانے کی کوشش کرے گا. زندگی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، جنگیں ہیں، اور ہم اپنے بچوں کی بنیاد میں عجیب افہام و تفہیم سکھا دیتے ہیں، عجیب ڈر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. یہ زندگی جنگوں کا نام ہے. کل ہی ملتان میں مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا علم بہت ہے، بہت علم ہے دنیا میں، مگر تاثیر نہیں ہے اس علم کی. کیونکہ انسان کی زندگی میں تاثیر، اس کی شخصیت میں وہ رعب، اس کی نظر کے اندر وہ گہرائی، اور اس کے چہرے پہ وہ غم اور وہ ہم اور وہ کرب اور وہ کمال اور وہ جمال اور وہ تکمیل اور وہ تائید اور وہ تحسین جب آتی ہے، جب وہ ترک کرتا ہے کچھ چیزوں کو، جب وہ حق پہ ہوتے ہوئے چھوڑتا ہے چیزوں کو. لوگ ملے ہمیں اپنی 42 سال کی عمر میں، بہت لوگ ملے، امریکہ سے لے کے یہاں تک بہت کچھ دیکھا ہم نے. لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.